آخر مکہ میں ہوا کیا ہے؟ کیا واقعی اسلامک نیٹو بن گیا ہے؟ اگر یہ واقعی مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہے تو صرف 3 ممالک ہی کیوں؟ ایران کہاں ہے؟ وہ ایران جو خطے کی بڑی عسکری طاقت ہے، جو اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ لڑ چکا ہے، جس کے پاس اپنا میزائل پروگرام ہے، جس کا مشرق وسطی میں گہرا اثر و رسوخ ہے۔ یہ اتحاد اچانک کیوں ہوا؟ اور یہ آخر کس کے خلاف ہے؟ کیا یہ اتحاد امریکہ اور اسرائیل کی دنیا سے اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا بھارت دیوار سے لگ گیا ہے؟ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے، اور آج تھنک ٹوڈے میں ہم وہی کہانی جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے۔ تھنک کا مین چینل نہیں ہے، تھنک کے مین چینل پر ہم ڈاکیومنٹریز پبلش کرتے ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہانی میں۔ 7 اگست 2026 مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ایک جگہ موجود تھے، اور پھر سامنے آیا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، یعنی مکہ دفاعی معاہدہ۔ اس معاہدے کی سب سے اہم بات کیا ہے جانتے ہیں؟ جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا ہے، بالخصوص بھارت، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ صرف اس بات کی وجہ سے اسے نیٹو سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کلاس کی تکنیکی نوعیت نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی ہے، یعنی اگر کسی رکن پر حملہ ہو تو باقی ممالک مدد کے لیے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ مدد صرف فوج بھیجنے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ انٹیلیجنس، لاجسٹک سپورٹ اور دوسری دفاعی معاونت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلامک نیٹو کوئی نیا یا پہلی بار اتحاد ہے تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ کرنٹ جو معاہدہ ہوا ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 1951 سے چلا آ رہا ہے، عسکری تعلقات کا تسلسل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس میں ترکی بھی باقاعدہ شامل ہو گیا ہے، یعنی مسلم اتحاد کے قیام کا باضابطہ اعلان ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے 15 دسمبر 2015 کو یہ معاہدہ کیا تھا۔ اس وقت اس معاہدے کا نام تھا اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن، اور اس کا مقصد تھا مسلم ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی، یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف تعاون کو بڑھانا، اور 40 سے زائد مسلم ممالک اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پہلے کمانڈر ان چیف پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف رہ چکے ہیں۔ 2015 کا اتحاد ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ اتحاد دہشت گردی کے خاتمے اور ٹریننگ تک محدود تھے۔ ان میں یہ شرط نہیں تھی کہ اگر کسی ایک ملک پر باہر سے حملہ ہو جائے تو سب مل کر لڑیں گے، لیکن موجودہ مکہ معاہدہ پہلا ایسا معاہدہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک پر حملہ ہو تو سب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اب تک خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ یا مغرب پر انحصار کرتے تھے۔ مکہ معاہدہ اس لیے تاریخ ساز ہے کیونکہ پہلی بار مسلم ممالک اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ اسے ماہرین ایک تھرڈ پول کہہ رہے ہیں، جو خطے میں کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف ایک لوہے کی دیوار ثابت ہوگی۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ مسلم دنیا کی تاریخ کا پہلا سیکیورٹی انشورنس گارڈ ہے، جہاں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کی حفاظت کی قانونی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ لیکن اچانک اس معاہدے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ تو بھائی اس کا جواب ہے خطے کی بدلتی صورتحال کی وجہ سے۔ مشرق وسطی میں ایرانی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اسرائیل کے جارحانہ اقدامات بھی جاری ہیں، اور اسی دوران آبنائے ہرمز میں کشیدگی نے عالمی شپنگ انڈسٹری کو بھی متاثر کیا۔ ایسی صورتحال میں تینوں ممالک نے فیصلہ کیا کہ اپنی سیکیورٹی کسی اور کے بھروسے چھوڑنے کے بجائے خود سنبھالی جائے۔ یہ معاہدہ مسلم نیٹو کی ایک ابتدائی شکل ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے، اور اس اتحاد میں ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی، پاکستان کی عسکری مہارت اور سعودی عرب کا معاشی کنٹرول اکٹھا ہو گیا ہے۔ اور یہ پیغام بھارت اور اسرائیل دونوں کے لیے واضح ہے
کہ اب پاکستان تنہا نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ، توانائی اور علاقائی اثر و رسوخ ہے۔ ترکی کے پاس ایک بڑی فوج، دفاعی صنعت، ڈرون ٹیکنالوجی اور نیٹو کا تجربہ ہے، اور پاکستان کے پاس ایک بڑی جنگی فوج، طویل عسکری تجربہ اور مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت ہونے کی حیثیت ہے۔ یعنی تینوں نے اپنی اپنی طاقت ایک میز پر رکھ دی ہے، اور اسی کمبینیشن نے اس معاہدے کو پاورفل بنا دیا ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی مسلم دنیا کے دفاع کی طرف قدم ہے تو پھر مصر کہاں ہے، ایران کہاں ہے، متحدہ عرب امارات کہاں ہے، اور باقی خلیجی ممالک کہاں ہیں؟ تو بھائی بات کچھ یوں ہے کہ ہر مسلم ملک کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، اپنے مفادات ہیں، اپنے علاقائی تنازعات ہیں۔ مثلا مصر، جس کا خطے میں ویژن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اسے ترکی کے ساتھ کئی معاملات میں اختلافات رہے ہیں، اسی لیے مصر فوری طور پر شامل نہیں ہوا۔ لیکن حقان فیدان نے مصر کو مستقبل کا ایک ممکنہ شراکت دار قرار دے دیا ہے۔ حقان فیدان نے کہا ہے کہ کسی کے لیے وہ دروازے بند نہیں ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی 3 ممالک ہیں، باقی ممالک آہستہ آہستہ جوائن کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی، کیونکہ ایران صرف ایک طاقتور مسلم ملک نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی اور الگ سیاسی طاقت ہے۔ ایران سعودی عرب کا روایتی علاقائی حریف رہ چکا ہے، یعنی عراق، شام، خلیج، تقریباً ہر بڑے علاقائی معاملے میں تہران اور ریاض کے مفادات اکثر ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ پھر اسرائیل کے ساتھ ایران کا براہ راست تنازع ہے، اور امریکہ کے ساتھ تو ایران کی کشیدگی دہائیوں پر محیط ہے۔ تو پھر ایران اس معاہدے کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ایران اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک مقابلہ ہے۔ دوسری وجہ، ایران اور ترکی کے علاقائی مفادات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے۔ اور تیسری وجہ، ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایک بالکل مختلف سیکیورٹی کنفیڈریشن میں ہے۔ اور چوتھی، سب سے اہم ہے یہ وجہ، کہ اگر ایران اس معاہدے میں شامل ہو جاتا تو اس معاہدے کی موجودہ شکل ہی بدل جاتی، کیونکہ پھر سوال یہ ہوتا کہ اگر ایران پر حملہ ہو تو کیا سعودی عرب ایران کے دفاع میں جائے گا، اور اگر سعودی عرب پر حملہ ہو تو کیا ایران سعودی عرب کے دفاع میں جائے گا؟ اسی طرح اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو تو تینوں کی پالیسی کیا ہوگی؟ اگر امریکہ کے ساتھ تنازع پیدا ہو تو ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ موقف کیا ہوگا؟ یعنی ایران کو شامل کرنا پورے اتحاد کی خارجہ پالیسی طے کرنے کا مسئلہ ہے، اور شاید اسی لیے اس وقت جو معاہدہ بنا ہے وہ ایک ایسے دائرے سے شروع کیا گیا ہے جہاں تینوں ممالک کم از کم بنیادی دفاعی تعاون پر متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ ایران کو شامل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایران اس کہانی سے باہر ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس اتحاد میں دیگر ممالک کے شامل ہونے کے چانسز ہیں، جو کہ تینوں ممالک نے کہا بھی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایران بھی اس کا حصہ بن جائے۔ خیر، تہران کی بھی نظریں ہیں کہ اس کے ارد گرد کون سے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا رہے ہیں۔ ایرانی حلقوں کی طرف سے اس معاہدے پر تنقید سامنے آئی ہے، لیکن معاہدے میں شریک تینوں ممالک نے صاف کہا ہے کہ معاہدہ ایران یا کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں۔ یعنی ایک طرف ایران اسے اپنے سیکیورٹی کے ماحول میں تبدیلی کے طور پر دیکھ سکتا ہے، تو دوسری طرف معاہدے کے دستخط کنندگان اسے دفاعی اور کھلا فریم ورک قرار دے رہے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران چاروں ایک ہی دفاعی معاہدے میں بیٹھ جاتے تو یہ صرف ایک دفاعی اتحاد نہ رہتا، یہ مشرق وسطیٰ کی طاقت کا ایک بالکل نیا نقشہ بن جاتا۔ خیر، فی الحال تو بھارت، اسرائیل، امریکہ سب الگ الگ اینگل سے اس معاہدے کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ پاکستان اور ترکی سعودی عرب کے قریب آ گئے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ اور مغربی طاقتوں پر انحصار کرے گا، یا وہ پاکستان اور ترکی جیسے علاقائی طاقتوں کو بھی اپنے دفاعی نظام میں مستقل جگہ دے گا؟ کیونکہ اگر دوسرا راستہ مضبوط ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر بدل سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس سے اسرائیل افیکٹ ہوگا۔ پھر آتے ہیں امریکہ پر۔ امریکہ کئی دہائیوں سے خلیج کی سیکیورٹی میں مرکزی کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن اگر خلیجی ممالک آہستہ آہستہ اپنی دفاعی صلاحیتیں خود منظم کر لیں، مضبوط کر لیں، یکجا ہو جائیں، تو واشنگٹن کا کردار کہیں ختم تو نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کی نوعیت ضرور بدل سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بات دلچسپ کنٹرڈکشن بھی ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی سیکیورٹی تعاون رکھتا ہے، ترکی خود نیٹو کا رکن ہے، سعودی عرب امریکہ کا بڑا معاشی اور سیکیورٹی پارٹنر ہے۔ تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ معاہدہ امریکہ کے خلاف ہے؟
इसके बारे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मुआहिदा अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ममालिक अमेरिका से मुकम्मल दूर होने के बजाय अपने ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं। और अब आते हैं भारत की तरफ, जहां खलबली मची हुई है। भारतीय मीडिया पर तो भाई ब्रेकिंग्स चल रही हैं, भारत के लिए वार्निंग्स, पाकिस्तान सिफारती तौर पर बहुत आगे चला गया, हम बहुत पीछे रह गए हैं, वगैरह वगैरह। भारत के लिए सबसे तशवीशनाक बात पाकिस्तान का इस मुआहिदे में शामिल होना है, क्योंकि भारत ने बरसों से पाकिस्तान को इलाकाई तौर पर महदूद रखने की कोशिश की है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक मुस्तकिल दिफाई फ्रेमवर्क में आता है, तो इस्लामाबाद को सिर्फ दो तरफा नहीं बल्कि मुख्तलिफ एंगल से सिफारती और सिक्योरिटी विजन भी मिल सकता है। और ये भारत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी, ख़ास तौर पर इसलिए कि भारत के सऊदी अरब के साथ अपने मुआशी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी हैं। यानी एक तरफ भारत सऊदी अरब का बड़ा पार्टनर है और दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है। यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की असल पेचीदगी है। दो ममालिक एक मामले में दोस्त हो सकते हैं और दूसरे मामले में उनके मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मगर यहाँ एक और सवाल ये है, क्या मुस्लिम नेटो असली नेटो जैसा इत्तेहाद बन सकता है? इसका जवाब समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिवायती नेटो के इससे पहले जो नेटो हम सुनते हैं वो दरअसल है क्या। 1949 में दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका और मगरबी यूरोपीय ममालिक ने मिलकर एक दिफाई इत्तेहाद बनाया। नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। उस वक्त उसके फाउंडर कंट्रीज 12 थे और मकसद साफ था, सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए असर व रसूख के खिलाफ मगरबी ममालिक का एक मुत्तहिदा दिफाई हिसार खड़ा करना। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक रुकन मुल्क पर हमला सब रुकन ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और यही वो शिक है, क्लॉज है, जो कि मक्का मुआहिदे में शामिल है, जिसकी वजह से इस मुआहिदे को भी मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। लेकिन असल नेटो और मक्का मुआहिदे में अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेटो बहुत बड़ा इत्तेहाद है, मक्का मुआहिदा भी शुरुआत है, लेकिन बड़े इत्तेहाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और अगर मुस्तक़बिल में मिस्र और दूसरे इलाकाई ममालिक शामिल होते गए तो आज का ये छोटा फ्रेमवर्क कल एक बड़े सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बदल सकता है। पाकिस्तान भी पहली मर्तबा सिर्फ एक मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। मक्का मुआहिदे में शामिल तीनों ममालिक मुश्तरका मशकों यानी कि जो एक्सरसाइज की जाती हैं मिलिट्री की एक साथ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दिफाई सनतें यानी कि डिफेंस का जो निज़ाम है और मुश्तरका मनसूबाबंदी यानी कि जॉइंट प्लानिंग को आगे ले जाते हैं। तो फिर ये मुआहिदा सिर्फ एक सियासी तौर पर नहीं देखा जाएगा इसे, बल्कि ये एक मुस्लिम का सबसे बड़ा इत्तेहाद और इसराइल अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। यहाँ एक पॉइंट और भी है, मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की बात करना आसान है, उसे चलाना मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया एक जैसी खारजा पॉलिसी नहीं रखती। ईरान की अपनी तरजीहात हैं, सऊदी अरब की अपनी हैं, तुर्की की अपनी और पाकिस्तान की अपनी, मुत्तहिदा अरब अमारात के तो अपने ही मफादात हैं। इसी तरह मिस्र की अपनी तरजीहात हैं। और यही वजह है कि माजी में भी मुस्लिम दुनिया के कई इत्तेहाद बने, लेकिन उनमें से बहुत हकीकी मुश्तरका दिफाई ताकत ना बन सके। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो गई, सवाल ये है कि क्या मुस्लिम दुनिया पहली मर्तबा अपनी सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इलाकाई ढांचा बनाने में आगे बढ़ रही है। और इस सवाल का जवाब फिल वक्त के सिनेरियोज से हाँ में ही लग रहा है, क्योंकि 7 अगस्त का ये मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक के दस्तखत नहीं है, ये एक सिग्नल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कम से कम दिफाई सतह पर एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। और अगर मुस्तक़बिल में सऊदी अरब और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात कम करते हैं और किसी वसी इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ईरान भी शामिल होता है, तो फिर ये सिर्फ 3 ममालिक का इत्तेहाद नहीं रहेगा, फिर शायद ये पहली मर्तबा खलीज, मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के कई ताकतवर मुस्लिम ममालिक एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम के अंदर नज़र आएंगे। खैर, अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है। दुनिया में मुस्लिम ममालिक एक मेज़ पर बैठ तो गए हैं, मगर इत्तेहाद बनता है मुश्तरका मफादात से, मुश्तरका हिकमत अमली से और सबसे बढ़कर बहरान के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने से। आपकी राय क्या है? क्या मक्का दिफाई मुआहिदा वाकई मुस्लिम दुनिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले रोज़। थैंक यू।